اپنے جیبوں میں رکھو 100-200 روپے. اتفاق سے اگر تمہیں کیا چندہ کر کے تمہارے کو ڈاکٹر آٹو پاس میں لے جائیں گا؟ یہ کہیں کی بے حسی ہے تم لوگوں کی. اتنے کہ اللہ والے متقی بن گئے کہ ہمارا کام تو فوراً دعا کر کے فرشتوں کو دروا دیتے ہیں. بھکاری مت بن کر رہو. کیا مزمل؟ ارے بابا اپنی ضرورت کے خاطر دو. اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی واقعیت بھکاری آ گیا، محتاج آ گیا، اور وہ وقت ہے قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں تیرے پاس میں آیا تھا، بھوکا تھا، کھانا تو نے نہیں کھلایا. حدیث ہے یہ بخاری شریف کی. بندہ کہے گا کہ یا اللہ تو کھلانے والا، اور تو کیسا؟ تو بولے کہ فلاں وقت تیرے پاس میں آیا تھا نا، اور تجھے یقین ہوگا کہ واقعی بھوکا ہے مگر رکھا ہی نہیں بیٹا پیسے. تو نہیں آئے گی کام. سخی بنو، لٹانے کا سوچو، جمانے کا سوچو گے تو پھر جمے گا نہیں وہ، بلکہ تم کو فتنوں میں ڈالے گا. اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تم نذرانہ دو، ہدیہ دو اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے خلیفہ بھائیوں کو، مگر تم اپنی ذات کے لیے تو بھکاری بن کر مت رہو نا. اپنی ضرورتوں کے لیے تو رکھو نا. اس لیے اب نعتیں بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر میرے آقا کے عشق میں کوئی دل مچلتا ہے کہ میں جان قربان کر دوں. تو جان تو قربان نہیں کر سکتا نا، کم از کم پیسے رہے تو جان اور مال بھی. امبانی کو بات کچھ کو نکال کے نذرانہ دینے کے لیے 10 روپے بھی بھکاری کے پاس نہیں، خالی وہیں دبا دیتا جذبے کو، دب کے رہے. پھر وہ دب کے وہاں رہتا کہ وہ مان. اگر کنویں کے پانی نہ نکالا جائے تو کنویں کا پانی سڑ کر بدبودار بن جاتا ہے. مال خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور وہ مال جو اللہ کی نسبتوں پر، عشق رسول پر خرچ ہو جائے، خدا کی قسم وہ تو تمہارے لیے نجات کا باعث بنتا ہے. لیکن کرے گا کیا؟ ہے شے تو خرچ کہاں سے کرے گا؟ بخیل بن کر. آخری بات سنا دوں، دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا بخیل جنت کی خوشبو نہیں سن سکے گا. جاؤ جہنم میں مرو. یہ بخیلی پن کیا ہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ جہاں بولے وہاں پر خرچ کر دو، بالکل نہیں. لیکن اپنے پاس میں رکھو کہ جہاں موقع ملے اور وہاں تمہارا دل تقاضا کرے تو تم مس گائیڈ نہیں ہونا. وہاں پر ہے اس نہیں تو جیب میں ہاتھ ڈالے گا، اس نہیں نہ وہ بھکاری ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کے اتنے محتاج کیوں بنتے ہو؟ میں بھی بعض اوقات 10 روپے 20 روپے کے نوٹ 200 روپے جیب میں کرا کر رکھتا ہوں. بعض وقت تو 15 دن گزر جاتے میں نے. جب دل چاہے ہاتھ جیب کی طرف تو جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جیب میں تو نہیں ہے. معلوم ہی جیب دیکھو، اتنے ظالم بیویاں ہیں تمہاری، اتنی ظالم اولاد ہے تمہاری کہ تم بھکاریوں پر، پیوٹوں کو تو ان کو مل جاتا ہے روزانہ پینے کو پیسہ، ان کی بیوی ان کے بچوں کو دے دیتے ہو. تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے گھر والے اتنے ظالم ہیں کہ تمہارے جیبوں میں سے نکال کر تم کو خالی جیب کر کے بھیجتے ہو یہاں پر. بخیل جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. اور سخی اگر بنو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو کھولتا چلا جائے گا. اور اکثر دنیا کے اندر بھی مصیبتیں اور دنیا کے حالات جو تنگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس میں لوگ آتے رہتے ہیں، جب آگے کو ہم دیکھتے ہیں تو اکثر کیا ہمارا کاروبار چلتا تھا بند ہو گیا، وہ مسئلہ یہ ہو گیا، وہ پیسے رک گئے، یہ پیسے نہیں نکل رہے، وہ کھیت پر انہوں قبضہ کر لیے. ان کے معاملات میں ہم تحقیق کرتے آگے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کیا انہوں نے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر کیا انہوں نے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں خرچ کرنا تھا ماں باپ پر اور اچھے کاموں پر، نعت سمجھ میں آئی وہاں پر، اور بھی کوئی اللہ والے دکھے ان کی خدمت، اور کہیں مسکین و غریب دکھے ان کی خدمت. اکثر ہمارے پاس یہاں جمعرات اور اتوار کو جو بیٹھتے ہیں نا اثر میں، تو جب ان کے معاملات کی ہم تحقیق کرتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ آئے کہ لاکھوں میں کھیلنے والے، لیکن 3 مہینے 4 مہینے کے اندر میں اپنے گھر کا بجلی کا بل نہیں بن سکے. وہ محسوس کرتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں ان معاملات کے اندر میں. بخیلی پن کھول کر ہم زبان بول رہے ہیں، ہلکا مت بناؤ ہم کو کیا کرنا ہے. ہم منگتے ہیں تم سے 10 روپے. کوئی مئی کا لال مرید ہے جو یہ کہہ دے کہ اپنے تقاضا کر کے کسی سے 100 روپے مانگا ہے، ضرورت نہیں ہے ہم کو. لیکن بخیل مت بنو اس راہ کے اندر میں. اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو، اپنی ترقیات کو روک رہے ہو. جب تحقیق کرتے ہیں ان معاملات کے اندر میں
تو بات وہیں پر پہنچی کہ حقداروں پر جہاں خرچ کرنے کا حق ہے وہاں انہوں نے نہیں کیا، پھر جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں کر دیا۔ چلو جائیں گے تفریح کو، جائیں گے ایروپلین کے اندر میں، اور جائیں گے سنگاپور کو، اور جائیں گے کشمیر کو، کھائیں گے گٹکے، کھائیں گے پوڑیاں، اور وہ کھائیں گے اور یہ کھائیں گے، وہ کپڑے بنائیں گے۔ ہم نے جب ان معاملات کے اندر میں تحقیق کی اپنے اعتبار سے، تو اکثر جن کے دنیا کی برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں نا، ہم کو یہی بات معلوم بھی اس نتیجے پر پہنچے، کان کھول کر سن لو میرے مریدو، کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں یہ نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں پر کرتے ہیں۔ اپنے جی کے چوچڑوں کے لیے مکان بن رہا ہے، لیکن اس میں یہ بھی ہونا، وہ بھی ٹائلس ہونا، اور وہ ویسا لگ جانا، اور یہ ایسا ہو جانا، اور وہ کھانے کے لیے نہیں، یہ تو باریک چاول ہی ہونا، موٹے چاول نہیں ہونا، یا پھر بیگم کچھ بول دی نہیں ہمارے یہاں ان کی شادی ہے نا جی، دال نہ چھے 2 تولے سونا، 2 کلو تو ان کی تو ہمت نہیں تھی نا جی، ہے کہ شاہی صاحب تمہارے پاس؟ ارے تم تو 2 رنگے بھی نہیں ڈالے ہوں گے کہیں، ہاں تم تو ماشاءاللہ او جی وہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پر نہیں کیا کرنا پڑتا ہے، وہ سالے کی شادی ہے، وہ ذرا 1 تولہ سونا تو ڈالنا پڑتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کیا، اور جہاں کرنا ہے وہاں نہیں کیا، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں پر کیا۔ علاج سرکاری دواخانے میں بھی ہو سکتا ہے، علاج نہیں میں تو حیدرآباد جا کے ٹیسٹا کرواتا ہوں، جا رہا ہے گاڑیاں لے کر، خدا نے کہاں پر کروا دیا تجھ سے؟ کیوں؟ بات کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں خرچ کرنے پر خوش ہوتا ہے، اللہ کے خوش ہونے کے راستے سے اپنے مال کو بچایا، اور جہاں اللہ خوش نہیں ہوتا وہاں پر خوب خرچ کیا، وہاں خوب خرچ کیا، وہاں خوب خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ دیکھ کر پھر ان کے لیے دروازوں کو بند کرتا ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اب کر کے بتا، پھر کیا کرتا ہے وہ؟ لعنت اور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ سنا کے رہے بچے، دنیا کی پریشانی بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے اوپر حالات آتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ۔ دنیا کی پریشانیاں، کیا رب تم کو پریشان کرے گا؟ نہیں کرے گا، لیکن کچھ تو ہوتا ہے، بہنوں کا حصہ ہے، اور اپنے دست نگر والوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور جن کا حق دینا ہے ان کا ہے، اور جن کو حق نہیں دے رہے، اب جن کا حق ہے ان کو تو دے رہے نہیں، غریب اور مسکینوں کی مدد اس کے لیے تو تیار نہیں، جا رہے عمرہ کرنے کے واسطے، جا رہے حج پہ حج کرنے کو، اور جا رہے اوٹی کو، اور جا رہے کشمیر کو سیر کرنے کے لیے، لے کر جا رہے بیگم کو، لے کر جا رہے ان کو، لے کر جا رہے سسرے کو۔ یہ کیا چیز ہے؟ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے وہاں خرچ نہ کرنا۔ کان کھول کر سن لو میرے مریدوں اور میرے خلیفاؤں اور میری مریدان، دنیا کے اندر میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت یاد نہیں آ رہی ہے، ایدی الناس، فرمایا کہ اب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے کاروبار بند ہو رہے ہیں، اور تمہاری ضرورات میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اب جاؤ عاملوں کے پیچھے، انہیں بول رہا 2 لاکھ روپے دو، تمہاری کوئی تعویذ بننا پڑتا، مجھ سے لکھنا پڑتا، ہاں ہوتا کہ ہاں ہوتا، ہاں پہلے 1 لاکھ روپے دو، بعد میں 1 لاکھ روپے دینا، پھر 1 لاکھ روپے لے لیا انہیں، جلدی کرو انتظام، تو دیکھو بڑا اور حادثہ آ رہا تمہارے کو، ہاں خطرہ آ رہا ہے۔ ارے پھر کیا کرنا، بیوی کا زہر، وہ زیور رکھو۔ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بطور عذاب کے، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، انفقوا خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی مرضی کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ولا تلقوا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اگر اللہ ناراض ہے تو پھر سارے ولی مل کر بھی اللہ کو منا سکتے ہیں، لیکن تمہارے ہاتھ نہیں کھول سکتے۔ گھومتے رہو عاملوں کی طرف میں اور گھومتے رہو جادوگروں کی طرف میں۔ اب یہاں پر مسئلہ خانقاہوں میں، مسجدوں میں اور عالموں کے پاس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر یہ ایسا کافر بنے گا کہ تانترک اور جادوگروں کے پاس میں جائے گا، میری دنیا کے مسئلے کو ذرا راستہ کھلاؤ۔ کہاں سے کھلتا کیا جو بند تو نے کرایا رب کی طرف سے۔
اس لیے جمعرات اور اتوار کو ہمارے پاس میں آنے والے اچھی طرح سے سن لے، بہت تجربے کی بات آج ہم بول رہے ہیں۔ ہمارے سامنے وہ حالات ہیں، اور ایسے حالات کے اگر سناؤ تو تم لوگ تعجب کریں گے، لیکن تحقیق کی تو پتا چلا کہ وہاں پر اس نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں ہاتھ کو روکا۔ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اللہ اپنے پر نہیں لیتا، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن ہے یہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں کیا ڈالنا ہے؟ بیگم کے جی کے چوچلے پورا کرنے کے لیے، اور بیٹے کے لیے تو 40,000 کا سیل بالکل لا کے دیتا ہوں بیٹا تیرے کو۔ گھر پر لنگر ہے، بزرگوں کے نسبت ذرا کیا ہے خرچہ زیادہ ہو گیا، ذرا کہاں سے ہوتا، ابھی رمضان ہوا نا، ابھی وہ ہوا نا۔ ارے بد نصیب، تو اپنے لیے خود دروازے بند کر رہا ہے۔ اگر سخی بنتا ان معاملات کے اندر میں، سخاوت کے راستے پر چلتا، اپنی ضرورتوں کے لیے بقدر ضرورت اور اللہ اس کے محبوب کے نظاموں کے لیے بقدر طاقت کہ جو ہے وہ تو اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے میں خرچ کروں گا۔ جن کی نیتیں یہ ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کی سات نسلوں سے فاقوں کو اور غربت کو دور کر دیتا ہے، اور دینے والا ہاتھ ان کو بنا دیتا ہے۔ اور جو خرچ کرنے کی جگہ رکے، ارے یہ مہینے میں تو 3 مجلسیں کر لینا، یہ لنگر بھی کرانا ہے، نہیں خطرے میں پڑ رہا ہے، یہ مت سوچ۔ اللہ نے موقع دیا تجھے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کر، اور اس کے برخلاف میں یہ سوچا کہ میں تو اتنا کر لیا آپ کے، اور اتنا تو ہو گیا نا، یہ بھی سفر کیا، وہ بھی سفر کیا، لکشدی پیٹ کو بھی گیا تو 1000 روپے خرچ ہوئے، پھر وہاں بھی جاؤں گا تو پھر 2000 روپے خرچ ہوں گے۔ یہ سوچنے کا نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے راستے کھولنے کا نظام ہے۔ ان اولیاء کی نسبتوں پر گھروں کی محفلیں، اس میں یہ خرچ اور یہ لنگروں کا نظام، ارے بابا تجھے موقع مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو تیری نسلوں کو نوازنے کے لیے تجھے اس زمانے میں موقع دیا۔ اگر یہاں پر سوچے گا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تجربہ کر کے دیکھ لینا، اپنی زندگیوں پر ہی غور کر لو کہ جس وقت میں ہمارے دل کی کھلے پن کے ساتھ ہم نظاموں کے اندر میں چلتے تھے، راستے بند تالے کیسے کھلے۔ اس لیے جو سچے دلوں کے ساتھ میں ان نظاموں کے اندر میں کھلے دل کے ساتھ میں قبولیت کے ساتھ میں چل رہے ہیں، ان کو ہاتھ میں قرآن دے کر پوچھو تو میرے وہ بچے اگرچہ کہ محنت مزدوری کرنے والے، ترکاری بیچنے والے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، ایک مہینے کے اندر میں 4 لنگروں کی مجلسیں وہ کرواتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بیٹا نہیں، اس کا موقع ہے، مجھے دیجیے موقع، اور پھر ہو کیا رہا ہے، جب خرچ نہیں کرتے تھے تب تو یہ فائنانس کے اور وہ سسرے کا قرض اور یہ سونا رہن اور وہ مسئلہ، وہ ساس کے وظیفے پر زندگی اور وہ بیٹے کی کمائی پر زندگی۔ لیکن جب ان نظاموں کو اللہ تعالیٰ نے میرے غریب نواز نے اور غوث العظم نے عطا کیا اور اس پر دل کھول کر جب وہ آگے بڑھنے والے بنے، آج جتنے پریشان بھی ہیں میرے مریدوں، میرے خلیفاؤں، کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تمہارا ان نظاموں کے اندر اپنے ہاتھوں کو روکنے سے تم دنیا میں پریشان ہو رہے ہو۔ معاملہ خدا کے ساتھ میں تمہارا بگڑ رہا ہے تو تمہارا پیر کیا، اولیاء بھی تمہارے مسئلے کو حل نہیں کریں گے۔ اس کا واحد راستہ کیا ہے؟ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بخیل مت بنو۔ جو خرچ ہو رہا ہے اچھے نظاموں کے اوپر، اس کو خرچ ہونا مت سوچو، دل سے نکال کر پھینک دو کہ میں نے یہ خرچ کیا ہے، بلکہ کیا سوچو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ پیسہ میرے وہ 1,00,000 2,00,000 10,000 1,000 2,000 یہ تو میرے بیماریوں پر لگتے تھے اور میرے اپنی ضرورتوں پر لگتے تھے، لیکن کرم ہے یا رب العالمین تیرے اور تیرے محبوب کی نسبت پر تو نے مجھے موقع عطا فرما دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بڑے تجربوں کے بعد میں یہ بات عرض کر رہا ہوں میں کہ ہمارے پاس میں مسائل آتے رہتے ہیں، مریدوں اور خلیفاؤں کے بھی اور عوام کے بھی، لیکن 80% مسائل میں ہم نے آنے والوں کے ان کے دنیاوی حالات کے بگڑنے یا دنیاوی تنگ دستی کے آنے اور دنیاوی اعتبار سے پریشانیوں کے بارے میں تحقیق کی تو میرے غریب نواز نے جب کھول کر بتایا تو وہاں پر یہی چیز ملی ہم کو۔ کیا ملی چیز؟ کہ جہاں خرچ کرنا تھا وہاں خرچ نہیں کیا،
ماں کے رحم اور تقاضے کی بنیاد پر ماں کی ضرورتیں ہیں. ٹھہرنا جی اماں تمہارا کیا بوڑھے تم ذرا میری بیگم کو 7واں مہینہ علاج کرانے کو میں لے کے جاتا ہوں. وہ ڈاکٹرنی کے پاس نہیں, وہ ڈاکٹرنی کے پاس. ارے ماں کو ترسا رہا ہے اور بیوی اور جورو کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ہم نے تحقیق کی ان معاملات کے اندر میں کہ دنیا کے معاملات میں جبکہ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا یوم جدید رزق جدید, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز کی روزی اپنے بندوں کو روز دیتا ہے. کیوں دروازے بند ہوتے ہیں؟ تنگیاں کیوں آتی ہے؟ مفلسی کیوں آتی ہے؟ فائنانسوں میں جا کر لینا کیوں پڑتا ہے؟ بینکوں میں لون کیوں لینا پڑتا ہے؟ بھیک مانگنا کیوں پڑتا ہے؟ لوگوں سے قرض لینے کی ضرورت اور پھر یہ فقیری کیوں آتی ہے؟ اس میں 80% 82% ہم نے دیکھا کہ صرف جہاں خرچ کرنا ہے نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ خرچ کرنا نہیں ہوتا, یہ کیا خرچہ کرنا کیا ضروری ہے. جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرنا, اور جہاں نہیں کرنا ہے ارے نہیں, ارے میرا بیٹا, میرا لاڈلا بیٹا ہے, ہاں بیٹا, ہاں ماشاء اللہ, ہاں کیا ہے, 50,000 روپے میں جا کے آتا ہوں 3 دن لوگوں کے پاس میں. ارے بیٹا وہ 500 5,000 کے لنگروں کے لیے تجھے موقع نہیں ہے, اور اس لفنڈر بیٹے کے لیے 50,000 نکال کر دے رہا ہے. تو خرچ نہ کرو اپنی ضرورتوں پر, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وبال اور دروازوں کے بند ہونا اور محتاجی اور غربت کے لیے اپنے کو تیار کرنے کے یہ حالات ہوتے ہیں کہ جہاں خرچ کرنا, جہاں اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں, جہاں اولیاء کا نظام موافقت میں آتا ہے, وہاں خرچ سے رکنا, اور جہاں خرچ نہیں کرنا ہے وہاں پر خرچ کرنا. لے کے جاؤ بیگم آہر پٹی اور لے کے جاؤ ماشاءاللہ, اور لوگ کرو یہ, چلو میں جا کے تم کو دلاتا ہوں. ارے بابا دلاؤ, اس کا انکار نہیں, لیکن یہ بھی دیکھنا کہ بخیل برکے بن کر جیبوں کو خالی رکھ کے ہاتھ اٹھا کے, تو پھر تمہاری فقیری تم کے اوپر, تمہاری پر نہیں, تمہاری نسلوں پر لادی جائے گی, نسلیں بھگتے گی اس کو. اس لیے بچانا چاہتے ہو تو طریقہ صرف یہی ہے. بہت راز کی بات آج میں نے کھول کر بول دیا ہوں. جتنا سخاوت کے ساتھ میں اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے, اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے, اپنی سہولت کے لیے, ارے بابا وہ تو کس کو بھی بولنا نہیں پڑتا نا, خوب کرتا ہے نا, کرتا کہ نہیں کرتا, خوب کرتا, اور کرنا منع بھی نہیں ہے, کرو, مگر ادھر سے رک کے صرف ادھر کرنا یہ اللہ کو ناگوار گزرتا ہے. غوث العظم پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمت الرضوان کے پاس میں لنگر لٹتے رہتے تھے چندوں سے. چندوں کا نظام دین کے لیے, دین کو لوگوں کے رحم و کرم کا نظام بنا دیا. تو میرے غریب نواز کا کرم ہے میرے اوپر, یا غریب نواز تمہارے قدموں کی خیرات یہ ہے کہ میری اس خانقاہ محمدیت میری نصرتی کے نظام کو آپ نے چندوں پر نہیں رکھا. چندے نہیں ہوتے یہاں پر, دین کا معاملہ تھا چندے 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 چندے, یہ دھندے. کیا اس نظام کو, دین کے نظام کو تو نے, اچھا وہی چندہ تیرے بیٹے کے ولیمہ کے لیے نہیں کرتا نا, مسجد میں اعلان کر کے میرے بیٹے کا ولیمہ ہے ذرا چندہ دو, کرتا ہی 11ویں آ رہی تو اس کو چندے کا اعلان, ڈبے گھوم رہے اور دسیاں گھوم رہے, مسجدوں میں چندے ہو رہے, مدرسوں کے لیے چندے ہو رہے, مسجدوں میں. ارے کیا ہے, جہاں سے انسانیت کو ملتا ہو, اللہ کے اس کے محبوب کے نظاموں کو تم نے محتاج بنا کر بندوں کے سامنے ڈال دیا. کیا ضرورت ہے مسجدوں میں چندوں کے رسیدوں کے پھاٹنے کی؟ کیا ضرورت ہے مدرسوں کے اندر میں ایسے بچوں کو لا کے جمع کر کے لاکھوں؟ مقصد کیا ہے؟ دکانیں ہیں, دینی خدمت کہاں ہے؟ ارے یہ کیا ہے جی پیر صاحب ایسی کیسے اکھڑ کی بات کر رہے ہیں, یہ مسجد بغیر محلے والوں کے چندے کے کیسا؟ ارے اندھے کے بچے آ کر دیکھ, اس مسجد انوار مصطفیٰ کے اندر میں نہ جمعہ میں کبھی چندہ ہوتا, نہ کسی رمضان کے اندر میں ہوتا ہے, نہ کسی کی رسید پڑی. ابھی تک کی تاریخ میں اس خانقاہ میں, اس مسجد میں اور اس سے متعلقہ ساری خانقاہوں میں ایک بھی رسید نہیں ہے. ایسا نہیں چلتا, ان کا نظام ہے وہ چلائیں گے. مگر کنجر کے بچے, مجھے تو اپنا دھندا, اپنا جیب بھرنا ہے, دین کو بدنام کر رہا ہے, دین کے نام پر لوگوں سے بٹور رہا ہے, اپنے لیے تو نہیں. کوئی ہے میری بیگم کو ذرا ساڑی لانا ہے رمضان کے اندر میں, چندہ دو جی, مانگے گا کوئی؟ اور وہی حافظ صاحب کو چندہ دینا ہے, دو اللہ یہ دے گا. وہ ارے پوچھ نہیں جاتا وہاں پر, تو اپنا کیوں نہیں دیتا؟ تو خود خرچ کیوں نہیں کرتا؟ تو
دوسروں سے دین کے نام پر دین کی عظمتوں کو ختم کرنے کے لیے. برا نہ مانو میرے بچوں، برا نہ مانو. ہائے ہائے، آج دین کے ساتھ میں ہم نے معاملہ کیا کر دیا، دین کے ساتھ میں معاملہ کیا کر دیا. دین کو ہم نے تو لوگوں کا محتاج بنا دیا. یہ دین کی خدمات ہے، یہ دین کے نظام ہے. یہ دین کو ہلکا کرنا اور دین کو انسانیت کے نظروں سے گرانا نہیں ہو گیا. یہ اس لیے بخیل کو جنت کی خوشبو تک نہیں سننے کو ملے گی. بخیل کا مطلب، بخیل کون؟ جو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، اپنے ضرورتوں پر اور خرچ کرنے کے لیے موقع ڈھونڈے، وہ سخی ہے. سخی وہ نہیں کہ لائن لگا کے آئے تو انہیں ایک ایک کو 25-25 ہزار چندے کے رسیدہ پھاٹ کے دے رہا ہے، بڑے سیٹ ہے ماشاءاللہ. یہ تھوڑی ہے سخی. سخی وہ ہے کہ جو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے موقعوں کو ڈھونڈے، تلاش کرے کہ مجھے موقع مل جائے کہ میں بھی خرچ کروں. بولے تو خرچ کرنا، مولانا ترغیب دیے تو خرچ کر رہا ہے. یہ تو بیٹا دکانداریاں ہیں یہ سب. اگر دیکھنا ہو کیسا چلتا ہے بے نیازی کے ساتھ میں، تو یہ میرے مولا علی کا نظام، میرے غریب نواز کا نظام، غوث العظم کا نظام اور اللہ اس کے محبوب کی خوش ندی کا نظام، اس مسجد انوار مصطفیٰ اور خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کے نظام کو دیکھ لو. آج بھی آپ لوگ جو عشاء کے بعد میں اب لنگر کھاؤ گے، یہ روزانہ لنگر چلتا ہے. بہت سے بڑے بڑے مولویوں نے باتیں، روزانہ کیسے چلتا، کیا چندے کا نظام؟ چندہ دھندا یا نہیں ہے بابا. آنے والے کسی مرید اور خلیفہ ہی کو ہم یہ نہیں کرتے کہ تم کو دینا ہے. ابھی تک کی پوری زندگی میں کسی کو زبردستی ہم نہیں کیے. ارے یہ کیسا، اب تم کو کہاں سمجھ میں آتا ہو؟ تم کو سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے کہ تمہارے قلب کے فضل کا دروازہ اللہ نے کھولا ہی نہیں. تم کو تو چندہ معلوم ہے، تم کو تو اسباب معلوم ہے، تم خود بخیل ہو. اس لیے میرے بچوں، بخیلی کو اپنے اندر میں سے نکال دو. نکال دیں گے نا؟ خرچ کرنے کے موقع ڈھونڈو. جو خرچ کرنے کے موقعوں کو ڈھونڈے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھولتا چلا جائے گا. اور جو بچنے کے لیے بخیل بنے گا، خرچ کرنے کے وقت میں نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھلے ہوئے راستوں کو بھی بند کر دے گا. بڑے تجربے کے بعد میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ایدی الناس، اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. اور وہ ہاتھوں کی کمائی بدنصیبی کی کیا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے زیادہ خرچہ کرنے کی وہاں خوب خرچ کرے. نام کے لیے، نمود کے لیے، لوگوں کے اندر میں تعریف کے لیے نہیں. بولے 21 ڈشز پکاؤ اور وہ 40 دسترخوانوں کے اوپر ڈشوں کو رکھو. ارے بابا، مخلوق کو کھلانے کے لیے روزانہ لنگر لٹانا اور روزانہ دسترخوان بچھانا نہیں. ولیمہ ہمارا تو معلوم نہیں، تم کو 200 بکرے لے کر آئے، وہ کرے، اتنے لاکھ روپے خرچ کیا. ہائے ہائے، کیا ہوا اس کے لیے؟ مخلوق راضی ہوئی، مخلوق خوش ہوگی. آخر میں دانت میں کھاڑی کرتے ہوئے تیرا دانت توڑ کر جائے گا. سب اچھا تھا جی، مگر وہ ذرا باورچی نمک زیادہ کر دیا، ہو گیا، چھاپڑ مار کے گیا نا. اس کے بجائے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جہاں ضرورتیں ہو وہاں پر کم سے کم خرچ کرو، اور جہاں پر اللہ اس کے رسول کے خوش ندی کا نظام ہو وہاں اپنے ہاتھوں کو کھول دو، اپنے جیبوں کو بھر کے رکھو، اور پھر جہاں پر موقع مل جائے وہاں پر خرچ کرو. تو اللہ تم کو نہیں، میں کہیں کو بولوں کہ اتنی ترغیب دینے کی بات ہو جائے گی نا، پھر میرے میں وہ مولانا میں کیا فرق رہے گا. یہ بات تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے فضل کے دروازوں کو کھول کر رکھے گا. پھر تم کو فائنانسہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، اور پھر بیوی کے زیور کو گیوی رکھنے کی ضرورت نہیں، اور پھر سسرے کے مال پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں، اور تم کو اپنے کاروبار کے معاملات کے اندر میں آگ میں جلتا ہوا اپنے آپ کو محسوس نہیں کرو گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے لیے راستوں کو کھولتا رہے گا. بندے خود اپنے بدعملی کی وجہ سے اپنے راستوں کو بند کرا لیتے ہیں. اللہ کسی بندے کے اوپر ظالم نہیں. اس لیے میرے بچوں، اس میں سب سے بڑا جو دخل ہوتا ہے وہ بخل اور کنجوسی کا ہے. بخل، بخیل جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا. وہ جنت وہاں کی تو دور کی بات ہے بابا، دنیا ہی کے اندر میں خدا جنت کی خوشبو سکون کی زندگی سے محروم کر دے گا اس کو. رات میں نیند نہیں آ رہی، دن کے اندر میں سکون نہیں، کیونکہ وہ فائنانس، یہ شوکار، اور وہ بیاج، وہ یہ، وہ بینک کا لون، یہ
کاروبار نہیں، وہ بند ہو گئے، یہ چل رہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ معاملہ بندوں کے ساتھ میں نہیں بلکہ بخل کی وجہ سے خدا تجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر کوئی واقعی اللہ والے کے پاس میں اگر چلے جائے قسمت سے، تو وہ راستہ یہ نہیں بتائے گا کہ 10,000 دے 50,000 دے۔ پہلے بیٹا جوتے کھا کھا کے پریشان ہو کر آیا، اب یہ عامل بھی بیٹھا ہوا ہے صافہ بن لے کے، ہرا اور انگوٹیاں پہن لے کے، لا 50,000 کا انتظام کر۔ ارے مرے ہوئے کچھ مار رہا پھر تو، اس کے بجائے خدا کو منوانے کے راستے پر ڈال اس کو، بنداس اس کو کہے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے کسی اللہ والے سے مرید بن، اور بنداس کہے کہ اولیاء کے نسبتوں کی محفلیں کر، اپنے گھروں پر اللہ کی یاد کی محفلوں کو سجا، اور ہر ہفتہ یا مہینے میں ایک مرتبہ ضرور کیا کر، تاکہ خدا کے رحم کی نظر تیرے لیے نہیں تیری نسلوں کے لیے، تیرے گھر کے لیے بنی رہے۔ یہ اسباب ہے بننے کے۔ اب بتائے بھی گئے ہمارا گھر چھوٹا ہے، آج تو اتنا خرچہ کہاں سے ہوتا، وہ ہم سے کہاں ہوتا، ہم سے کیا۔ ارے بابا تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کیا ضرورت ہے 500 آدمی کو 50 آدمی کی مجلس کرنے کی؟ کہہ دے اپنے علاقے کے ذمہ دار کے پاس میں کہ میرا گھر چھوٹا ہے، صرف 10 آدمی آنے دینا، ایک ہی کمرہ ہے، بیگم کو بول دے کہ 2 گھنٹے کے واسطے تو چلے جانا فلاں بھائی کے پاس، فلاں کے پاس میں، یا میری پیر بہن کے پاس میں، وہی ایک کمرے کے اندر جہاں سوتا ہے وہاں 10 آدمیوں کو بٹھا کر مہینے میں ایک مرتبہ تو محفل کر۔ کچھ نہیں ہے کھانے کھلانے کے لیے، تیرے گھر کے اندر میں مٹکے کا پانی تو ہوگا، یا کسی پیر بھائی کو بول تھوڑی شکر اور پتی لا کر دے دے اور میں گھر پر ڈکاشن چائے بنا کر پلاؤں گا۔ کوئی ہوگی کہ نہیں ہوگی محفل؟ اب کوئی عذر کر لیتا ہے کہ میرے پاس جگہ نہیں، میرے پاس میں خرچہ نہیں، تو تو خود اپنی بربادی کے لیے اپنے ہاتھوں سے بربادی کو لے رہا ہے۔ ایک نظام دیا جا رہا ہے اس امت کو، گھروں پر ذکر کی مجلسیں، گھروں پر بزرگوں کے نسبتوں کے لنگر، یہ کائے کے لیے؟ خرچ کروانے کے لیے نہیں، تم کو نہیں، تمہاری نسلوں کو دنیاوی بے برکتی سے، دنیاوی پریشانیوں سے، بیماریوں سے اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا یہ نظام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نظاموں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے میرے خلیفہ اور میرے مریدین، بخیل مت بنو، اپنی سخاوت کی پہچان ہر جگہ دو، اپنے جیب میں کہیں نہ کہیں رکھو۔ معاف کرنا، مثال میں بہت آپ لوگوں کی شان کے خلاف دے دیا، جاتے جاتے کوئی تو بھی نئے مقام کے اوپر جا رہے ہیں، جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، لا کے آٹو والا دھڑ بول کے مار دیا۔ اب جیب کوئی رحم والا بھی نہیں ملا تھا، دیکھو جیبوں میں لے آنے کے واسطے دواخانے کے اندر میں بولتا 200 روپے ہونا میرے کو آٹو والا، کوئی آٹو رک رہا نہیں، کیا ہوں گا جی شاہد بھائی؟ اب جیب میں تو شاہد بھائی پیسے رکھتے نہیں، کیا ہوگا؟ گئے تک وہیں لوٹ پوٹ ہو جائیں گے نا۔ نہیں، اللہ ان کو صحت دے، تمہارا ہمارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ جیب میں رکھا کرو پیسے، جہاں موقع آ جائے وہاں پر خرچ کرنے کے لیے، جہاں موقع آ جائے اللہ رسول کی خوشنودی نصیب ہو اور نظر آئے، سمجھ میں آئے، وہاں خرچ کرو۔ نعتوں پر بھی دو، مسکینوں کو بھی دو، غریبوں کو بھی دو، اور دینے والے بنو۔ دینے والے بنو گے تو خدا تم کو دینے کا راستہ کھلواتا ہی رہے گا، ورنہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پر رکا رہے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں پر خوب خرچ کروا رہے، خوب خرچ کروا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تجھے قرض، بینک لونوں کے اندر میں، اور لوگوں سے بھیک مانگنے میں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں، ہائے میں پریشان ہوں، رات میں نیند نہیں آ رہی، ہر پریشان ہوں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جالے میں سے نکالتا نہیں، بلکہ چھوٹے جالے سے بڑے جالے میں کیا ہوا کہ اب دعا کون کیا دیتا؟ اب دعا بیچنے والے عامل کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب وہاں پر تمہارے کامہ بننے کے لیے اتنا جادو کر دیے جیوں نے، اور اتنا ٹونا کر دیے، اور وہ کر دیے، تم کو گھر بیچ دو، خاصوں گھر بھی بکا دیتا وہ عامل کا بچہ۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تیرا علاج کرنے کے واسطے ہاں 2 لاکھ روپے ضروری ہے، تو چلتے چلتے ذرا ٹیڑھا ہوا، آؤ ایک آدھ مرتبہ ٹیڑھا بھی ہو گیا، پورا یقین آ جاتا اس کو۔ مکار رہتے نا وہ لوگ، دکاندار رہتے کہ نہیں؟ صاحب کے دکانوں میں بڑے گوشت کے گئے تو جاتی، ایک اگر نام لے لیا غلطی سے بھی جاگیردار صاحب، تو کوئی پہچانتا ہی نہیں بیٹا، سب جاگیردار جاگیردار بولتے کہ نہیں بولتے بیٹا؟ اب انہیں بولی گا بیٹا میں جاگیردار اس نے ایک بول دیا اس میں خالی، تو عاملہ بھی ایسی رہتے ہیں، آپ لے کے نہیں بولے کچھ تو بھی ہو گیا میرے کو۔ اب وہ کیا وہاں گئے تو خالی ذکر کی مجلس کرو بولتے، وہاں پر گئے تو بولے کہ مجلس میں رہو، لنگر کھاؤ، اس کے بعد میں سامان لے کے جاؤ، وہ اس کے بجائے وہ عامل صاحب کے پاس میں
ہاں تیری قسمت یہ پھنسنے والا تو نہیں. اب ادھر کے جال میں سے نکل کر ادھر. اب یہ بیچارے ٹوپی اور صافے والوں کے پاس میں کام نہیں بنا بھی. تو پھر ایک آدھ ملتا تھا, بیٹا پنڈت, ہمارا پنڈت ہے, ذرا چلو نا تروپتی کو. ارے بابا الزام نہیں, مسجد کے ممبر رواجوں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, مولویہ عالمہ پنڈتوں تانترکوں کے پاس جاتے ہیں. نہ شرک دکھتا ہے نہ وہاں کفر. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی ذلت سے, بے دینی سے اور بخیل ہونے سے تمہاری میری حفاظت فرمائے. خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا, میرے غریب نواز کا کرم یہ ہے کہ میرے بچوں کو سخاوت عطا کر رہا ہے. قبر کھودنے والے بچے بھی مجھ سے پوچھ کر موقع لیتے ہیں کہ حضرت یہ مجلس, ابھی کی مجلس ہوئی تھی, ابھی ہوئی تھی نا, خواجہ عثمان ہرولی رحمۃ اللہ علیہ کی. تم لوگوں کو بھی بے شرمی سے شرم نہیں آتی؟ دادا جی کے نسبت کی محفلیں تمہارے گھروں پر نکو رکھو. میں اعلان کیا کیا مگر رکھنے کو تیار نہیں. اب تم یہ چاہ رہے ہیں کہ حضرت بولنا تو ہم رکھنا, حضرت کے احسان پر. تمہاری محبت تمہاری نسبتیں کام آئی, کہاں مار کھا گئی, کہاں؟ اس لیے کہ بخیل بن رہے ہو تم ان نظاموں کے اندر میں. کوئی اگر بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے نکال لیں گے 10,000, ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن میں بولوں نہیں بولوں گا. میں بھی کیوں بولوں گا؟ تو اس وقت جب بولنے کا حکم مجھے ملے, ورنہ میں کیوں بولوں گا؟ کیا ضرورت ہے مجھے بولنے کی؟ جو بخیل بنے گا وہ خود اپنے راستوں کو بند کروا رہا ہے. پھر دیکھ لینا کہ اپنی زندگی کے اندر میں اس کو, اس کی محتاجی, اس کی غربت, میں بدوا نہیں دے رہا ہوں, بدوا مت سمجھو, مگر آگاہ کر رہا ہوں. اور بڑے تجربوں کے بعد میں جو سخی بنے, بتا رہا ہوں نا کہ قبر کھودنے والے بھی آج ان نظاموں کے اندر میں لگا کر خوشیاں پھر کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ پہلے تو فائنانسروں سے, بینک لونوں کے اندر میں لوگوں کے قرضے سے پریشان ہوتے تھے, لیکن اب لگا رہے ہیں نظاموں کے اندر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دینے والا بنا دیا. خرچ کرتے کرتے ہم تھک نہیں رہے ہیں, خرچ کرتے ہی جا رہے ہیں. مہینے میں 3 مجلسیں, 4 مجلسیں, اور ماشاءاللہ ہر تقاضے کو پورا کرنا, لیکن خرچ کرتے کرتے نہیں تھک رہے ہیں. اور اس وقت میں بچاتے بچاتے بھکاری بن رہے تھے, بچاتے بچاتے قرضدار رہ رہے تھے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ رہا تھا, ہار اٹھا ہوا تھا, لوگ مذاق اڑا رہے تھے, سارا دیکھ کر بھی منڈی پلٹا کہ کہاں ذرا رکو, تو کہاں بھائی جان قرضہ مانگتے کی ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آج میرے غریب نواز کا کرم ہے کہ میرے بچوں کو غریب نواز نے منگتا نہیں بلکہ دینے والا بادشاہ بنا دیا, بے تاج کے بادشاہ بنا دیا میرے بچوں کو. مگر کن کو؟ جن میں ذرا کچھ رہی وہ جا کے وہیں پر ہے, لیکن جو دل کی خلاصے کے ساتھ میں اور پورے ارمانوں کے ساتھ میں آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا نواز رہا ہے کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اپنے پیر بھائیوں پر نہیں, اپنی زندگی پر غور کر لو. 1 مہینے کے لیے نہ کر کے دیکھو, دوسرا مہینہ تمہارا رزلٹ دے دے گا کہ تمہاری ہوس اور تمہارے راتوں کی نیند اور تمہاری بے چینی اور آگے کی تمہاری فکر اور آگے کی زندگی کے حالات تم کو ایسا دبائیں گے, تمہاری کنپٹیاں دبانا شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو سخاوت کا مزاج عطا کرے, بخیل بننے سے حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بچوں, بخیلی پن اگر ہے تو اس کو نکال کر پھینکو. اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا راستہ یہ ہے. اولیاء کی زندگیوں میں یہی ملتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے, اگلے مہینے کا سوچنے والے, اگلے دن کا سوچنے والے, اگلے سال کا سوچنے والے, یا پھر صحت مند ہے تو بیماری کا سوچنے والے, وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے. وہ اپنے اوپر خود مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو, تنگیوں کو دعوت دیتے ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے. جو ہے خرچ کرو تو خدا اور زیادہ عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ تم کو اور مجھ کو یہ توفیق اور یہ دولت سخاوت کی, میرے مرید اور میرے خلیفاؤں کو یا رب العالمین خواجہ خواجگان کے نالے پاک اور چوکھٹ کے صدقے میں ہم سب کو عطا فرما کر ساری امت کو بےتاج کا بادشاہ بنانے کی توفیق عطا فرما. محتاجی اور غربت سے اور افلاسی سے یا اللہ تیرے دشمنوں کے سامنے سر کو جھکانے سے, ایسی ذلتوں سے مسلم حکومتوں کی بھی حفاظت فرما. اپنی حفاظت کے لیے امریکہ اور اسرائیل کے سامنے بھیک مانگے, ایسی محتاجی اور ایسی فقیری سے, اور ہم کو اللہ اپنے کرم سے ہمارے آقا کے صدقے میں اور خواجہ خواجگان کے چوکھٹ کے طفیل میں ہم کو سخاوت کا جذبہ عطا فرما, تاکہ ہماری نسلوں کو تو دنیا میں آباد اور شاداب فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.